شہد کا کیا فائدہ ہے، بہت سے فوائد اس کے لکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو طب کا حصہ ہے، طب نبوی ہے، اس کا آپ مطالعہ فرمائیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لعق العسل ثلاث غدوات کل شہر، جس نے ہر مہینے میں 3 دن شہد چاٹ لیا، لم یصبہ عظیم من البلاء، اسے کبھی بھی بڑی مصیبت لاحق نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، ایک مہینے کے اندر 3 مرتبہ 3 دن۔ روایات میں ابھی یہ نہیں آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی تاریخی مقرر ہے، کوئی تاریخی مقرر نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک مہینے میں 3 مرتبہ جو شخص شہد جو ہے اسے چاٹ لیتا ہے، اللہ رب العزت بڑی مصیبتوں سے اسے محفوظ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اخی یشتکی بطنہ، میرے بھائی ہیں ان کے پیٹ کے اندر درد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقہ عسلا، اسقہ عسلا، اسے شہد پلا۔ وہ پھر آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے تو شہد پلایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پلاؤ۔ وہ دوبارہ جاتا ہے، پلاتا ہے، پھر افاقہ نہیں ہوتا ہے، واپس آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں نے پلایا دوبارہ بھی کوئی افاقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں شہد پلاؤ اسے۔ تیسری مرتبہ جب وہ واپس آتا ہے اور چوتھی مرتبہ کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی افاقہ نہیں ہوا، میں نے تو اس طرح کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، وَكَذَبَ بَطْنَ أَخِيكَ، آپ کے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو وہ دوبارہ گیا، اس نے پلایا، اللہ رب العزت نے اسے شفا عطا فرمائی۔ بہت زیادہ فوائد ہیں میرے بھائیو اس کے۔ ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بشفاءین، تمہارے اوپر لازم ہے 2 شفا والی چیزوں کو لازم۔ 2 شفا والی چیزیں کون سی؟ العسل والقرآن، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ کہ شہد کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شفا رکھی۔